السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے نیب قوانین میں تبدیلی، نئی عدالتوں کا قیام اور کیا حکومت کلبھوشن یادو کو رہا کرنے جا رہی ہے۔ تو آئیے ان معاملات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، کیا نیب کو ختم کر دینا چاہیے؟ کیا یہ اتنا ہی فضول ادارہ ہے؟ بلاول زرداری کی اگر تقریر سنیں تو بلاول تو بالکل ہی نیب کے خلاف اور اسے ختم کروانے پر تلا ہوا ہے۔ آخر یہ سب نیب کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو 15 جولائی کی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان کا رہنا کیوں ان سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب میں بھی تبدیلی ہونے والی ہے، نئی عدالتوں کا قیام، ججوں اور پروسیکیوٹر کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ ان کا قیام کب عمل میں آئے گا، کون کیسے کرے گا؟ تو جی سن لیں، یہ انہی پیسوں سے بنے گی جن کی نیب ریکوری کروائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو نیب کی کارکردگی دوسرے اداروں سے قدرے بہتر ہے، پھر بھی لوگ نیب پر ہی کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ ایک پروسیکیوٹر کے ساتھ 25 کیسز ہیں، ایک کیس کے 5 سے 6 والیوم ہیں، ایک کیس کو ایک بار پڑھنے میں کم از کم 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں اور ایک کیس بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ مد مقابل وکیل کے ساتھ کم از کم 10 افراد ہوتے ہیں اور ان کی بھی اسی کیس پر تیاری ہوتی ہے۔ اس طرح ایک پروسیکیوٹر کے لیے کیس ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں ان معاملات کو لے کر سنجیدگی پائی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ کوئی ایسی چیز کو مانیں گے جس سے کوئی احتساب سے بچ سکے۔ کسی فرد خاص کے لیے کوئی قانونی شک نہیں آئے گی، ریاستی مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ نئی عدالتوں کے قیام کے لیے 2.86 ارب روپے کا چیف جسٹس صاحب نے اعلان کرتے ہوئے سیکرٹری قانون کو فوری سمری بھجوانے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے دوسرے اہم ٹاپک کے بارے میں۔ ایک آدمی کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا، اس نے خود بھی اعتراف کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ دوسرا، ایک انڈین بغیر ویزا کے پاکستانی سرحد سے پکڑا گیا۔ انڈیا اس وقت چاہتا ہے کہ ریویو نہ ہو۔ اگر ریویو ہو گیا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی، جس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ کلبھوشن پر سزا واجب ہو جائے گی۔ انڈیا اور کلبھوشن ریویو نہیں چاہتے۔ فرض کریں اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کلبھوشن کو بری بھی قرار دے دیا تو وہ پھر بھی نہیں بچ سکتا، کہ وہ بغیر سفری دستاویز کے پاکستان کی سرحد سے پکڑا گیا ہے، جس کی بنا پر پاکستان اسے کئی سال تک قید بھی رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک چیز یاد رکھیں، ان جاسوسوں کو پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی، اعلان ضرور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سرمایہ ہوتے ہیں۔ کل کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو قیدیوں کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی نیگوشیشن کرنا پڑتی ہے، یا پانی ہی کے معاملے پر بات کرنا پڑ جاتی ہے، تو ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ان پر پریشر کریٹ کر دے۔ تو کیا پھانسی سے اس طرح کے معاملات کی اچیومنٹس ہو سکتی ہیں؟ انڈیا اس وقت ایک ڈرامہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اوپن کورٹ ریویو نہ ہو، کہ ہمارے ہاں فیس بک اور باہمی بحث و مباحثہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت کلبھوشن یادو کو رہا کرنے جا رہی ہے، حکومت نے مودی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے، تو ناظرین آپ سے گزارش ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اس طرح کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، معاملے کی نزاکت کو سمجھیں۔ آج کل اسی معاملے پر سیاست ہو رہی ہے۔ خدا را اس ملک پر رحم کریں، جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ پوری دنیا کے اخبارات میں پاکستان، انڈیا اور چائنا کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک ہمارے لوگ ہیں کہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے ہی نہیں لے رہے۔ راحت حسین سید کی وہ بات اگر یاد کریں جو انہوں نے اپنے چائنا کے دورے سے واپسی پر کہی تھی کہ امریکہ کا بحری بیڑا ایران کے لیے نہیں بلکہ چائنا کے لیے آ رہا ہے۔ یہ باتیں کافی دیر سے ہو رہی تھیں، پوری دنیا اس کے بارے میں جانتی تھی۔ مشاہد حسین سید کی وہ بات بھی جو انہوں نے بتائی کہ چائنی صدر وہاں گئے جہاں انقلاب کے لیے لانگ مارچ شروع ہوا تھا اور اپنی عوام سے تقریر کی۔ پورے چین میں اس وقت جنگی ترانے اور جنگی ڈرامے نشر کیے جا رہے ہیں۔ چین تو کب سے ہی اپنی تیاری کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ سیکھم لداخ میں چائنا لڑ رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ دوستو، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔